अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद आरिफ अशरफ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। तमाम मुसलमान बहन भाई, सबसे पहले दुरूद शरीफ लाजमी नहीं आप बड़ा दुरूद शरीफ पढ़ें, छोटा दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ लिया करें। जी नाज़रीन, आज हमारी जो गुफ्तगू है वो गुफ्तगू है बड़ी ही प्यारी। और जो हमने वाक़या देखा था आज से 5-6 महीने पहले, जब इमरान खान साहब पीटीआई चेयरमैन साहब को गिरफ़्तार किया गया था। आज हमने जब वो मंजर देखे दोबारा, यकीन करो हमारे जो हैं अरमान जो है ना ऐसे हो रहे थे कि एक 72 साल के बुज़ुर्ग को और एक 72 साल के लीडर को जब गिरफ़्तार करके ले जाया जा रहा था और पाकिस्तान के माह-ए-नाज़ कमांडोज़ एक नहीं दो नहीं, कम से कम मेरे ख्याल में कोई 1000, 1500, 2000 कमांडोज़, और वो भी अदालत से जब उन्होंने उनको गिरफ़्तार किया और जिस बेदर्दी से, जिस बेरहमी से उस जो है हमारे कायद पीटीआई जनाब इमरान खान साहब को लेके जा रहे थे, और वो लफ्ज़न बे लफ्ज़न हमें ये कहते हुए नज़र भी आए कि देखो आज से कुछ दिन पहले मुझे फायर लगे हुए हैं, और जो कि पूरी दुनिया ने, पाकिस्तान ने वो बिल्कुल अपनी आंखों के सामने ये शूटिंग देखी थी, मगर के कोई आर्डर ही ऐसा था और वो शायद अपने आप को कमांडोज समझ रहे थे, पर उनको ये लिहाज नहीं आया कि ये वो पाकिस्तानी हैं जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके ला इलाहा इल्लल्लाह का जो नारा लगाया था, वो नारा बहुत ही प्यारा था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो गुस्ताखियाँ हो रही थी उसमें जो है बहुत ही नुमाया कमी आई, बल्कि अब तो हो भी नहीं रही। उस लीडर को जो है जब गिरफ़्तार करके लेके जाया जा रहा था और जिस तरह उसको उस गाड़ी में बिठाया गया, हमें तो यकीन करो कि बहुत ही अजीब और बहुत ही ऐसा नज़र आया जैसे कि एक बहुत पाकिस्तान का दुश्मन, बहुत बड़ा दुश्मन इन्होंने आज गिरफ़्तार किया है, जिसकी मीडिया लाइव कवरेज कर रहा था, मगर कि किसी भी चीज़ का लिहाज नहीं किया गया। हमारा सिर्फ इस चीज़ पे बार बार यही मुतालबा है कि आपने जो करना था कर लिया। इलेक्शन हो गए हैं, उम्मीदवार आपको मिल गए हैं, नए नए चेहरे पार्लियामेंट में आ चुके हैं, और आपकी जो मनमानी थी वो पूरी हो चुकी है। आप बराए मेहरबानी कायद इमरान खान साहब को जो है वो बाइज़्ज़त रहा किया जाए। हमारी सुप्रीम कोर्ट से, तमाम अदालतों से, तमाम रहनुमाओं से, वज़ीर आज़म से और जनाब आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से ये मुतालबा है, ये गुजारिश है कि आप बाइज़्ज़त तरीके से इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए। आज एक रिपोर्ट जो सबसे ज़्यादा तबसरा होने वाली थी वो ये थी कि रावलपिंडी से जो 3 दहशतगर्द गिरफ़्तार किए जा चुके हैं या गिरफ़्तार हो चुके हैं, जो ख़बरों में ये आ रहा था कि अडियाला जेल की मनसूबाबंदी उनके पास थी और उनके ऊपर उन्होंने अटैक करना था या उनकी पता नहीं क्या सोच थी, मगर हमारी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके उनको गिरफ़्तार कर लिया है। अब हमारा सिर्फ मुतालबा ये है कि एक रहनुमा को जो पाकिस्तान का नहीं बल्कि आलमी दुनिया का एक जाने पहचानने वाला आलमी रहनुमा को बाइज़्ज़त तरीके से अडियाला जेल से रिहा किया जाए। यकीन करो कि जो उस जेलों में रह रहे हैं और जो जेल में गुजार के बाहर आ चुके हैं, एक मिनट भी जेल में रहना इज़्ज़तदार बंदे के लिए बहुत ही मुश्किल है। हमारा सिर्फ सबसे ज़्यादा जो इस बात की तकलीफ़ है कि देखो हमने अपने बड़े बड़े रहनुमाओं को जो है इज़्ज़त नहीं दे पाए।
جنہوں نے اس پاکستان کے لیے، اس پاکستان کی عوام کے لیے اور اس پاکستان کے بچوں کے لیے اور اس پاکستان کے عوام اور مستقبل کے لیے جس نے اچھے کام کیے، ہم نے ان کو عزت نہیں دے پائے۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس ٹائم شاید عالمی میڈیا نہیں تھا، اور یہ جو میڈیا اب گھر گھر میں موجود ہے اس ٹائم یہ نہیں تھا، مگر کہ ہماری آنکھوں دیکھا حال، ہم پہلے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب سے بہت ہی زیادہ شرمندہ ہیں، اب ہم عمران خان صاحب سے شرمندگی جو محسوس کر رہے ہیں، ہم اپنے اندر ایک گھٹن محسوس کر رہے ہیں، یہ سوچ کے نہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں یا وہ عمران خان ہے اس لیے نہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے پرائم منسٹر تھے، اور اس پاکستان میں پرائم منسٹر کو جس طریقے سے استعمال کیا جاتا رہا یا جس طریقے سے وہ استعمال ہوتے رہے، یقین جانیے کہ اگر عمران خان صاحب ہمیں یہ شعور نہ دیتے تو شاید اب تک ہم غلامی کی زندگی جی رہے ہوتے۔ ہر قائد کا، چاہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، چاہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں، چاہے شہباز شریف صاحب ہیں، چاہے اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، چاہے بلاول بھٹو صاحب ہیں، اگر یہ بھی اسی طریقے سے عوام کی رہنمائی کرتے اور عوام کو سمجھاتے تو شاید آج یہ بھی پاپولر لیڈر ہوتے۔ لیڈر تو ہیں، مگر کہ جب چاہے اللہ جس کو عزت دے، یہ عزت ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اور وہ سب کچھ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو بہترین، ہمارا جو اچھا فیوچر اور ہمارے بارے میں اچھی سوچ رکھنے والا رہنما، جس نے اس پاکستانی عوام کو شعور دیا اور یہ بتایا کہ یہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے، پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا ہے، یہ عوام کی نمائندگی کرتا ہے، یعنی کہ یہ عوام کا لیڈر ہوتا ہے۔ اس کو عوام جو ہے منتخب کرا کر اس کو سیٹ پہ بٹھاتی ہے۔ جب کسی ملک کے وزیر اعظم کی عزت نہیں ہوگی، آپ مجھے یہ بتاؤ اس عوام کی عزت کیا ہوگی؟ کیونکہ ہمارا نمائندہ ہے، کوئی بھی فورسز ہے، عدالت ہے، اس کی رہنمائی کرتے ہیں سپریم کورٹ کی جج صاحب۔ ہماری آرمی ہے تو آرمی کے جو رہنما ہیں وہ ہیں عاصم منیر صاحب۔ اسی طریقے سے کوئی بھی قومی ادارہ ہے یا کوئی بھی قوم ہے، اس کی جو رہنمائی کی جاتی ہے، عوامی رہنمائی، پبلک، وہ ہوتا ہے وزیر اعظم، کسی بھی ملک کا ہو۔ جب اس وزیر اعظم کی عزت نہیں ہوگی تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس ملک کی عوام کی بھی کوئی عزت نہیں ہے۔ ہمارا مطالبہ یہی ہے بار بار کہ آپ برائے مہربانی عمران خان صاحب کو باعزت طریقے سے رہا کیا جائے، کیونکہ ایک تو ان کی عمر بہت زیادہ ہے، دوسرا ان کو علیحدہ رکھ کے، اکیلے میں رکھ کے ان کو دماغی طور پہ جو ہے، نفسیاتی طور پہ ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اسی ماہ رمضان کے مہینے کے صدقے سے ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو چھوڑا جائے، بھلے سیٹ کوئی نہ دیں پر ان کو آزادی کے ساتھ جینے کا حق پورا ہے۔ دوسری بات کہ یہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب، وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحب منتخب ہوئی ہیں اور جس طریقے سے وہ دورے کر رہی ہیں، ہمیں تو ایسے لگتا ہے جیسے پنجاب کے سارے مسائل ہی حل ہو گئے ہیں، جبکہ نئی اور پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہونے والی مریم نواز صاحبہ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ پلیز بیٹھ کے اپنے دفتر میں عوامی مسائل کے بارے میں سنیں اور عوامی مسائل حل کریں۔ ہمارے پنجاب کے ہوں، چاہے سندھ کے ہوں، چاہے بلوچستان کے ہوں، چاہے وہ کے پی کے ہوں، آپ نے ان کے بچوں کے فیوچر کے بارے میں سوچنا ہے، اور ان کے فیوچر کے بارے میں سب سے جو اہم کام ہے وہ ہے تعلیم، جو کہ بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ہسپتالوں میں جس طریقے سے عوام کی بے حرمتی کی جا رہی ہے ہسپتالوں میں، اور ہم یہ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو ہسپتالوں کا نظام ہے اس پہ بالخصوص توجہ دی جائے۔ اللہ نے اقبان، اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو راہ راست پہ ڈالے، اور تمام بہن بھائیوں سے التجا ہے، مسلمان بہن بھائیوں سے، کہ وہ لازمین نماز پڑھا کریں۔ نماز میں اللہ کی رہنمائی ہے،
اور اللہ کی جس کو رہنمائی مل جاتی ہے تو وہ دنیا کا ایک